بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات بخیر ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کے بیٹے یعنی علاؤالدین پاشا کے بارے میں۔ دوستو، آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ یہ ضرور بتائیں کہ علاؤالدین پاشا سلطان بننے کے حقدار تھے یا پھر اورخان غازی۔ دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ دوستو، چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، علاؤالدین پاشا سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کا بیٹا تھا اور اورخان اول کا سوتیلا بھائی تھا۔ اس کی والدہ ایک ترک خاتون تھی جن کا نام رابعہ بالا خاتون تھا۔ یہ بات یقینی نہیں ہے کہ علاؤالدین عثمان کا بڑا بیٹا تھا۔ کچھ مورخین کا یہ کہنا ہے کہ علاؤالدین عثمان کا دوسرا بیٹا تھا، لیکن کچھ دیگر مورخین کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ سب سے بڑا بیٹا تھا۔ بہرحال اورخان اول نے ملک پر حکمرانی کی اور سلطان کا لقب اختیار کرنے والا پہلا عثمانی حکمران بنا۔ عثمانی تاریخ کے مورخ ادریس بطلیسی کے مطابق علاؤالدین اپنے متحرک جنگجو سوتیلے بھائی کے بالکل خلاف تھا اور وہ بالکل غیر فعال تھا اور سلطنت عثمانیہ کی توسیع کے لیے لڑائی کرنے کے بجائے گھر ہی پر رہا۔ اس نے ریاستی امور کے انتظام کی تربیت حاصل کی۔ جب اورخان کو سلطان بنایا جا رہا تھا اس مسئلے کو لے کر خانہ جنگی ہو سکتی تھی، لیکن علاؤالدین نے اپنا موقف خوش اسلوبی کے ساتھ قبول کیا اور بھائیوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہوا۔ علاؤالدین نے فوری طور پر سر تسلیم خم کر دیا، اپنی بیعت کی پیشکش کی اور اس طرح حکومت اور عوام کی عزت حاصل کی۔ در حقیقت ایسا لگتا ہے کہ علاؤالدین ایک پرسکون تر زندگی سے لطف اندوز ہونے والے انسان تھے اور ان کے والد نے اورخان اور اسے سلطنت کے ساتھ جانشینی کے مسئلے کے علاوہ کوئی خوش قسمتی نہیں چھوڑی۔ ان دونوں بھائیوں کے درمیان تعلقات بہت سے عثمانی شہزادوں کے برعکس تھا۔ پوری زندگی دو دوست کے طرح رہے۔ ریاست کے معاملات میں اپنی تربیت کی وجہ سے اورخان نے علاؤالدین سے مشورہ طلب کیا جو اس نے خوشی خوشی سے حاصل کیا۔ 1328 یا 1329 میں علاؤالدین نے اورخان سے ملاقات کی تاکہ اسے ازمیت کے حالات کے بارے بتا دے۔ اس وزٹنگ یعنی دورے کے دوران علاؤالدین نے سلطنت عثمانیہ میں اپنا سب سے اہم یوگدان ڈالا۔ کارکردگی اور قانونی حیثیت کو بہتر بنانے کے لیے اورخان کو 3 تجاویز دیے۔ ان 3 تجاویز میں مالیاتی نظام کا آغاز، ایک سرداری عثمانی لباس کا انتخاب اور فوج کی مکمل تنظیم نو شامل ہے۔ 1328 اور 1329 کے دوران واقعی اورخان کے نام پر چاندی کے سکوں پر مہر لگی تھی۔ فرنٹ پر انہوں نے ایمان کا اسلامی مضمون دکھایا، دوسری طرف عربی میں لکھا تھا اللہ اس کی حکومت کو دائمی بنائے۔ جیسے بازنطینی کچھ ٹریڈیشن والی چیزیں پہنتے تھے، ویسے ہی اسی طرح سفید کپڑے کا آغاز کارکنان اور فوجیوں کے لیے سلطنت عثمانیہ میں بنائی گئی، لیکن عوام کو اجازت تھی کہ وہ جو چاہے پہنے، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی اور سفید کپڑے کی ٹوپی کو بہت معزز سمجھا جاتا تھا اور اس کی شروعات بھی کی گئی، اور اسی طرح فوجی اور حکومتی اہلکار قیادت میں اپنی قانونی حیثیت کو ظاہر کرنے کے قابل ہو گئے۔ آخر اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فوج کی تنظیم کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا۔ علاؤالدین نے تجویز پیش کی کہ فوج کو ذیلی حصوں میں تقسیم کیا جائے اور ایک افسر کو ہر ایک حصے کے کنٹرول میں رکھا جائے۔ یہ تنظیم انتہائی سادہ معلوم ہوتی ہے، اسی سے یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ اس سے پہلے فوج پر کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ نیز علاؤالدین نے یہ تجویز پیش کی کہ پیدل سپاہیوں کا ایک گروپ بنایا جائے، جتھا تیار کیا جائے جسے جنگ کے وقت لڑنے کے لیے بلایا جا سکے۔ ان فوجیوں کو جب قائم کیا گیا تو کوئی اچھے طریقے سے تربیت نہیں دی گئی اور یہ خیال پورا نہ ہو پایا۔ سلطنت عثمانیہ کے ریاستی امور میں اپنی شرکت کے علاوہ علاؤالدین پاشا نے بہت پرہیزگاری کی، پرسکون والی زندگی گزاری۔ اس نے کئی مسجدیں بنوائی۔ برسا میں علاؤالدین نے بے کامی 1335 میں بنوائی۔ سنگل یونٹ مسجد کی ایک بے مثال خوبصورت مثال ہے۔ یہ 8.2 مربع یعنی 8.2 مربع میٹر ہے۔ یہ مسجد بہت نہایت ہی ایڈوانس آرکیٹیکچر، گنبد کو ترک مثلث سے سہارا دیا گیا ہے
और एक ही मीनार है। अलाउद्दीन पाशा ने दीनी उमूर को और दीनी काम को बहुत अच्छे तरीके से फरोग दिया, अंजाम दिया और फाइनली अलाउद्दीन बे 1331 या फिर 1332 में बुरसा में अल्लाह के प्यारे हो गए, इंतकाल फरमा गए और बुरसा में उनके भाई और खान गाजी के मकबरे के पास अलाउद्दीन पाशा को दफन कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला दोनों भाइयों को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को जरूर अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। दोस्तों फिर किसी दिन एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। आप अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।